ناظرین، نیا دور اور خبر سے آگے میں خوش آمدید. آج اس اسپیشل ٹرانسمیشن کے لیے نجم سیٹھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ جانتے ہیں کہ وہ ویسے تو جمعے کے روز اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن چونکہ یہ ہفتہ خبروں کے حوالے سے بہت اہم ہے اور جس طرح کی ڈیولپمنٹس اتنی تیزی سے خطے میں ہو رہی ہیں، افغانستان ہمارے پڑوس میں، اور اس کے اوپر جو پاکستان کا ریئیکشن ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا، سیاسی پارٹیوں کا، عوام کا، سول سوسائٹی کا، اس لیے ہم نے سیٹھی صاحب کو یہ خصوصاً دعوت دی ہے. اور آج ہم ان سے اسی کے اوپر بات کریں گے کہ پاکستان کی کیا توقعات ہیں اس وقت، پاکستان پہ کیا پریشرز ہیں، خطے کے دیگر جو ممالک ہیں وہ کیسا دیکھیں گے طالبان کو، امریکہ اور مغربی ممالک جو ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں، ان کے اندر کیا ڈویژنز ہیں. ان سارے موضوعات پہ بات ہوگی. اور فائنلی ہم یہ بھی دیکھیں گے جو ایک بہت بڑا کنسرن جس کا کہ اظہار یہاں پاکستان کے اندر بھی ہوا ہے اور بین الاقوامی طور پہ بھی ہوا ہے کہ یہ جو نئی افغان حکومت ہوگی، یہ ٹی ٹی پی جو ہے، تحریک طالبان پاکستان، اور القاعدہ اس کے ساتھ کیا سلوک رکھے گی اور کس طرح سے وہ ہمارے لیے بھی ان کے لیے بھی معاملات جو ہیں کہیں ہاتھ سے نکلیں گے تو نہیں یا قابو میں ہی رہیں گے. تو اسی کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم سیٹھی صاحب سے کچھ سوال پوچھیں، میں چاہوں گا کہ مرتضیٰ سولنگی صاحب جو آج تازہ ڈیولپمنٹس ہیں ان کو مختصراً بیان کر دیں تاکہ ہم پھر سیٹھی صاحب سے ان کے اوپر بھی تبصرہ لیں. جی سولنگی صاحب. جی، مختصراً یہ ہے کہ دوحہ قطر میں افغان طالبان کی جو قیادت ہے، ملا برادر کی سربراہی میں افغانستان پہنچی ہے. قطری ایئر فورس کے جہاز میں انہوں نے قندھار لینڈ کیا ہے. ابھی تک وہ قندھار میں ہیں، میری اطلاعات یہ ہیں. دوسری اہم جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ کابل میں افغان طالبان کی قیادت میں، جس میں انس کیانی بھی شامل تھے، انہوں نے حکمت یار اور حامد کرزئی اور عبداللہ سے ملاقات کی ہے. مین جو بات ہے وہ یہ ہے کہ مستقبل کی حکومت جو ہے وہ کیسے بنانی ہے. تیسری جو اہم خبر ہے وہ امریکہ سے ہے، افغانستان سے متعلق، کہ افغانستان کے کوئی 10 ارب ڈالر امریکہ کے فیڈرل ریزرو بینک میں پڑے ہوئے ہیں، وہ منجمد کر دیے گئے ہیں، وہ ریلیز نہیں کیے جا رہے، اور جرمنی نے افغانستان کی ایڈ ابھی منجمد کر دی ہے. پاکستان کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ جو افغان مہاجرین ہیں ان کی رسمی طور پر آمد کا کوئی سلسلہ جاری نہیں ہے. صرف وہ افغان جن کے پاس ویزا ہے وہ پاکستان کی سرحد پار کر کے ادھر آ سکتے ہیں. کابل ایئرپورٹ کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً وہ امریکی فوجوں نے اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے، اور وہاں سے صرف ملٹری کی جو ایویکویشن، جو انخلا کی جو پروازیں ہیں وہ جاری ہیں. ابھی کوئی سیولین جہاز چلنا شروع نہیں ہوئے ہیں. اس لیے پاکستان بھی اگر کسی کو وہاں سے نکالنا چاہتا ہے تو ہمارے جہاز یا کسی اور ملک کے جہاز وہاں پر لینڈ نہیں کر سکتے. اور آخری جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کے کچھ شہروں میں، جن میں جلال آباد، خوست وغیرہ شامل ہیں، وہاں پر لوگوں نے جو افغان قومی جھنڈا ہے 3 رنگوں کا، سیاہ، لال اور سبز رنگ کا، اس کو لہرانے کی کوشش کی ہے، اور جس کو طالبان نے روکنے کی کوشش کی ہے. فائرنگ بھی ہوئی ہے، کچھ صحافیوں کی پٹائی بھی ہوئی ہے، اور 2 لوگوں کے مارے جانے کی اطلاع ہے. اور اس وقت جب ہم گفتگو کر رہے ہیں کابل ایئرپورٹ کے باہر بہت سارے افغان لوگ جو ہے وہ وہاں پر پڑے ہوئے ہیں، کوشش میں ہیں کہ کسی طرح سے وہاں نکلیں، لیکن طالبان نے کنٹرول کیا ہوا ہے. تو مختصر خبر نامہ یہ ہے. بہت شکریہ سولنگی صاحب. جی سیٹھی صاحب سے اب بے لاگ باتیں کرتے ہیں اسٹریٹ اوے. سیٹھی صاحب، پاکستان کیا چاہتا ہے؟ کس طرح کی حکومت جو ہے افغانستان میں؟ پاکستان کی توقعات کیا ہیں؟ کیا وہ صرف طالبان کی حکومت یا ایک براڈ بیسڈ حکومت جس کے اوپر بات ہو رہی ہے؟ ذرا اس کی وضاحت کیجئے. آپ کا کیا انفارمیشن اور انالیسز، تجزیہ کیا ہے آپ کا؟ دیکھیے، ابھی تک تو پاکستان یہ کہتا رہا کہ براڈ بیسڈ گورنمنٹ چاہیے وہاں. جو بات نہیں کہتا رہا وہ یہ ہے کہ براڈ بیس ضرور ہو مگر ڈومینیٹڈ بائی طالبان، اور ہمارے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے، دوستانہ ہونے چاہیے. ہم ایسی حکومت وہاں نہیں چاہتے جو کہ ہمارے ساتھ ہاسٹائل ہو یا فرینڈلی نہ ہو.
اس کا یہ مطلب ہے کہ ناردرن الائنس اور وہ جو باقی وار لارڈس تھے، جو سیکولر اور وہ فورسز تھی جو پرو امریکن فورسز تھیں، وہ ظاہر ہے وہ نہیں چاہیں گے کہ وہ پھر سے واپس آ جائیں، بیکاز وہ ہاسٹائل تھیں ٹو پاکستان، جن کا تعلق اشرف غنی صاحب کے ساتھ تھا وغیرہ. اور اسی طریقے کے ساتھ اس سے پہلے اشرف غنی سے پہلے بھی جو صدر بنے ہیں وہاں رہے ہیں، ان سے بھی وہ بھی پرو انڈیا تھے اور وہ بھی پرو اینٹی پاکستان تھے. تو اس لیے یہ یہی چاہیں گے کہ طالبان ڈومینیٹڈ گورنمنٹ، مگر اس کے اندر جس حد تک لوگوں کو ساتھ لیا جا سکتا ہے لے لیا جائے، اور جتنی براڈ بیسڈ ہو وہ ٹھیک ہے، مگر طالبان وہ چلائیں گے. اور وہ حکومت جو ہے طالبان کے ساتھ، کیونکہ ہمارے اچھے رشتے ہیں، تو اس لیے ہمیں وہی حکومت تسلیم ہوگی. مگر یہ کہنا ضروری ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے بھی کہ جی ہم براڈ بیسڈ حکومت چاہتے ہیں. اب براڈ بیسڈ حکومت بہت قسم کی بن سکتی ہیں، اور تو وہ براڈ بیسڈ ہی ہوگی، مگر ڈومینیٹڈ بائی طالبان. جو ریئل لیورز آف پاور ہیں اور ڈیسیژن میکنگ ہیں، دے ول بی ود دا طالبان. جی دے ول بی ود طالبان. لیکن اس کے ساتھ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سیٹھی صاحب ہمیں تھوڑا سا اس کے اوپر جو ہے انلائٹن کیجئے. ہماری جو آڈینس بھی ہے وہ بھی دیکھ رہی ہے کہ جو کیا پاکستان اس پوزیشن میں بہت مغرب میں خصوصاً یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا بہت بے پناہ اثر ہے، انفلوئنس ہے طالبان کے اوپر، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے پاکستان ان کو لائے، ایک ٹیبل پر لائے کہ وہ ایک انکلوسیو حکومت بنائیں اور لوگوں کو بھی شامل کریں. کیا پاکستان کا اتنا انفلوئنس ہے نمبر ایک، اور کیا پاکستان پریشرائز کرے گا اور انٹرنیشنل کمیونٹی بھی پریشرائز کرے گی طالبان کو ان تمام اہداف کو یا آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے میں؟ دیکھیے، سب سے پہلا قدم تو یہ ہوگا کہ جب جیسی بھی حکومت بنتی ہے اس کو تسلیم کیا جائے. ابھی آپ نے دیکھا کہ جرمنی کی چانسلر نے فون کیا پرائم منسٹر صاحب کو، عمران خان صاحب کو، ٹرکی والے فون کر رہے ہیں، یو کے والے فون کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا فون کر کے کیا کہہ رہے ہیں عمران خان کو؟ یہ کہہ رہے ہیں دیکھیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ جا کے اور تسلیم کر لیں، ریکگنائز کر لیں اس حکومت کو. بالکل کوئی ریکگنیشن نہیں کرنی. ہم سب ملیں گے، بیٹھیں گے، دیکھیں گے کس قسم کی حکومت بننے جا رہی ہے. ہماری اپروول کے ساتھ وہ حکومت بنے گی جس کے اندر سب ریپرزینٹیڈ ہوں گے، اور جو ہماری شرائط ہیں وہ بھی پوری ہوں گی. اگر ایسے نہیں ہوگا تو ہم ریکگنائز نہیں کریں گے. اچھا، وہ ریکگنیشن کی جو بات ہے وہ بہت اہم ہے، کیونکہ آگے جا کے جو کچھ ہونا ہے وہ ریکگنیشن کے ساتھ ہی ہونا ہے. تو یہ پاکستان اس بات کو سمجھتا بھی ہے اور احساس بھی ہے. تو اس لیے انہوں نے یہی ایشورنس دی ہے کہ آپ فکر نہ کریں، ہم اس کوئی جلدی ریکگنیشن نہیں کریں گے. ایسے نہیں ہوگا جیسے 1997 میں ہوا تھا کہ جناب وہ جس دن کابل گرا اسی دن نواز شریف صاحب سینٹرل ایشیا میں تھے، اور ہماری آئیسا سے ایک صاحب چلے گئے فارن منسٹر کے پاس، اور جو گوہر ایوب صاحب تھے، اور ان کو جا کے کہا ابھی فوراً آپ اناؤنس کریں ریکگنیشن. اور انہوں نے پھر پرائم منسٹر سے بھی اجازت کیا لینی تھی جب وہ آگے بیٹھے ہوئے تھے کہ چلو چلو ریکگنائز کرو. تو انہوں نے ریکگنائز کر دی. نواز شریف صاحب کو بعد میں پتہ چلا، اور مجھے اس بات کا علم ہے کہ یہ ہوا. تو پھر ظاہر ہے پھر کیا ہو سکتا تھا. تو وہ اس قسم کی اب صورتحال نہیں ہے کہ آپ جا کے ڈی فیکٹو ریکگنیشن کر دیں. آپ جو ایک موقف لیے چل رہے ہیں کافی عرصے سے، وہی آپ کو رکھنا پڑے گا. وہ اور بات ہے کہ اب جس قسم کی حکومت وہاں بنے گی سو کالڈ براڈ بیسڈ، اس میں آپ ظاہر ان پٹ دیں گے. آپ کے فیوریٹس ہوں گے، آپ کے وہ لوگ ہوں گے جن کو آپ نہ کریں گے، اور میرا خیال ہے بڑی کلوز ورکنگ ہوگی آپ کی طالبان کے لیڈرز کے ساتھ کہ کس کو لینا ہے کس کو نہیں لینا. مگر اور جو لوگ لیے بھی جائیں گے ان سے بھی رابطے ہوں گے کہ ول یو بہیو، ول یو ناٹ بہیو، وغیرہ وغیرہ. میرا خیال ہے بہت بڑا انفلوئنس ہوگا پاکستان کا ان دا فارمیشن آف دا نیکسٹ گورنمنٹ. سیٹھی صاحب اس سے پہلے کہ اگلے سوال کی طرف جائیں، آپ کے علم میں ہوگا کہ افغان لیڈرز کا ایک گروپ پاکستان آیا ہوا ہے. تو آج بھی جب میں نے چیک کیا تو پتہ یہ چلا کہ وہ ابھی بھی پاکستان میں موجود ہیں، اور کچھ اور افغان لیڈرز کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس سلسلے میں مشاورت کے لیے، جن میں ربانی صاحب اور احمد شاہ مسعود کے جو بیٹے ہیں ان کو لانا بھی شامل ہے، جو پنشیر میں ہے اس وقت، جبکہ ان کے چچا جو ہیں وہ پہلے ہی احمد ولی مسعود پہلے ہی یہاں پر موجود ہیں. آپ کا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ لسٹیں یہاں بنیں گی اور انٹرویوز یہاں ہوں گے، اور اس کے بعد
طالبان کے لیڈرز ہیں ان کو آگاہ کر دیا جائے گا, اس میں سے وہ ایک آدھ کاٹ دیں گے, ایک آدھ ایڈ کر دیں گے, باقی اللہ خیر صلی اللہ. جی لسٹیں اب اس کے اوپر کیا کہا جائے. میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں جس سے پتہ چل جائے گا ہوتا کیا, کہ جب جنرل مشرف نے ٹیک اوور کیا نا تو 99 میں, تو وہی اسی قسم کی لسٹیں بننی شروع ہو گئی تھی اور لوگوں کو انٹرویوز کرنے شروع کر دیے تھے. ایک لائن لگی ہوئی تھی ڈی جی آئی ایس آئی کے دفتر میں اور سی او ایس کے دفتر میں, اور وہاں انٹرویوز ہو رہے تھے اور کسی کے آگے ٹک لگ جاتا تھا, کسی کے آگے کراس لگ جاتا تھا. تو وہ پھر فائنل جب ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں نے لوگوں کو اوکے کیا, پھر جا کے جنرل مشرف کے آگے رکھی, اور جنرل مشرف نے اس کے اندر میرا خیال ایک آدھ اپنے دوست یار کو ڈال دیا ہوگا, باقی انہوں نے اوکے کر دی. تو اسی قسم کی صورت حال ہے یہاں کہ انسٹیٹیوشن ٹیک اوور ہو جاتی ہے. یہاں وہی ہوگا, پاکستان کی بڑی لاجسٹیکل اینڈ ٹیکٹیکل سپورٹ رہی ہے ٹو دا طالبان, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اور اب وہ جو اگلی گورنمنٹ بننی ہے, اور یہ بھی کہ اگلا سسٹم کیا بننا ہے, ہم وہ بھی ڈسکس کر سکتے ہیں کہ کیا کس قسم کا وہ جمہوری یا نان جمہوری یا پارلیمنٹری سسٹم ہوگا یا کیا ہوگا وہ بھی. میں یہی آ رہا تھا. تھینک یو. اس سے پہلے کہ آپ سوال کریں, وہ میرا جو چڑا ہے اس نے مجھے ایک خبر دی, وہ میں آپ کے چڑیا کے سامنے رکھ دوں. مجھے یہ بتایا گیا کہ 1964 کا جو آئین ہے افغانستان کا, اس کے قریب کوئی نظام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جی وہ سمجھ بھی آتی ہے نا, لاجیکل ہے یہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایمریٹ بنا رہے ہیں, امارت بنا رہے ہیں یہ اسلامک, وہ بالکل ماڈل کی جائے گی ایک مونارکی کے اوپر. ایران میں بھی جو جب اسلامک ریڈیکلز نے خمینی صاحب نے ٹیک اوور کیا تو انہوں نے بھی کچھ اسی قسم کا سسٹم بنا کے رکھا, جہاں الیکشنز بھی ہوتی ہیں اور ایک سپریم لیڈر بھی ہوتا ہے اور کچھ مجلس شورا بھی ہوتی ہے, مگر جو سپریم لیڈر ہے وہی بیسکلی آل ان آل ہوتا ہے, ایک امیر المومنین. اچھا, تو امیر المومنین والا جو ماڈل ہے وہ بھی میرا خیال ہے یہاں بھی چلے گا, اور وہی سوٹ کرے گا افغانستان کو, کیونکہ یہاں وہ جمہوری ٹریڈیشن آپ نے کر کے دیکھ لیا, الیکشنز کیسے رگ ہوتے ہیں اور کیا نہیں ہوتا, اور وہ پریزیڈنشل سسٹم وغیرہ یہاں وہ اسلامک کیلنڈر کے اندر فٹ نہیں ہوتا. وہ لگتا ایسے ہے کہ یہ امریکہ سے امپورٹ کیا گیا ہے یا کہیں اور سے امپورٹ کیا گیا ہے. تو اسی آئین کو ٹھیک ٹھوک کیا جائے گا میرا خیال ہے, وہ تو کر ہی لیا ہوگا اب تک, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور وہ اب اس کے اوپر فائنل ٹچز دیے جا رہے ہوں گے کہ کون کیا ہوگا یہ وہ. تو بالکل غیر ممکن ہے کہ ایک امیر المومنین سسٹم ہوگا جو اس کے براڈ کانٹورز یہی ہوں گے کہ وہ اسلامی ہوگا, باقی کاروبار چلے گا, سب کچھ ہوگا, ٹیکسز ہوں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا, مگر جو کلچرل اور پولیٹیکل فریڈمز ہیں وہ بالکل سرکمسکرائب کیے جائیں گے. وہ میڈیا کی اور خواتین کی وہ آزادیاں بالکل نہیں ہوں گی, اور ایک قسم کا آٹوکریٹک قسم کا سسٹم ہوگا. جی بالکل, یہ ایک سوال بھی تھا ابھی ہمارے ایک ویور پوچھے تھے عابد حسین خان کے, طالبان 2.0 کیا ہے؟ آپ نے کچھ تو حصہ اس کا ایکسپلین کر دیا, لیکن سیٹھی صاحب میں اس سے پہلے کہ میں اگلا جو سوال جو دنیا کا ریئیکشن ریجن کا, میں ایک کوئک پوائنٹ آپ کے اسی جو آپ نے کہا اس سے لنکڈ ہے, اور وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ بدل گئے ہیں طالبان, وہ اب بڑے مصلحت پسند ہو گئے ہیں, پریگمیٹک ہو گئے ہیں, وہ ریزنیبل ہو گئے ہیں, وہ سمجھدار ہو گئے, بڑے ہو گئے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان باتوں میں کس حد تک حقیقت ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا بھائی, وہ ویسے کے ویسے ہی ہیں جیسے کہ وہ پہلے تھے, اس لیے زیادہ آپ اس کی وہ نہ بغلیں بجائے. تو آپ مجھے اس کے اوپر تھوڑا سا اپنا بتائیں. دیکھیے ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک کمنٹ, کسی صاحب نے ایک کامنٹ کیا ہوا تھا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب ہیومن رائٹس طالبان جو ان کو رسپیکٹ کریں گے, خواتین کی رائٹس کو میڈیا میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. بالکل کسی صورت میں بھی جس طریقے سے ہم سمجھتے ہیں ہیومن رائٹس کو, وہ بالکل افغانستان میں آپ کو نہیں پائی جائیں گی, نہ ہی طالبان اس طرف جائیں گے. تو یہ آپ نہ سمجھیں کہ جناب بالکل وہی پرانے زمان جو پہلے جہاں ہیومن رائٹس یا عورتوں کے, خواتین کے جو حقوق تھے اور جو وہ کام کرتی تھیں اور جس طریقے سے وہ آتی تھی, جاتی تھی, رہتی تھیں, سہتی تھیں, ایسے نہیں ہوگا. وہ بالکل کنزرویٹو ماحول ہوگا, اور بڑی اسٹرکٹ مانیٹرنگ ہوگی. اور یہ بھی آپ دیکھیے گا کہ کہیں نہ کہیں کیونکہ لوکلائزڈ ہوں گی بہت سی چیزیں, ہیومن رائٹس وائلیشنز بھی ہوں گی,
کیونکہ لوکل کمانڈرز جو ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر بات وہی سمجھیں جو کہ اوپر سے آ رہی ہے، کیونکہ وہاں اوپر ڈپلومیسی کرنی پڑ رہی ہے ریکگنیشن کے لیے اور ایڈ لینے کے لیے. تو اس لیے آپ کو ہیومن رائٹس وائلیشنز بھی نظر آئیں گی، آپ کو میڈیا ریسٹرکشنز بھی نظر آئیں گی، خواتین کے اوپر بھی پابندیاں لگیں گی. ابھی شروع میں طالبان کی پوری کوشش ہوگی کہ آپ کو ری ایشور کریں کہ نہیں بالکل سب ٹھیک ہوگا، مارجنل قسم کی اسلامی ریسٹرکشنز آئیں گی یا تبدیلیاں آئیں گی، وہ تو بالکل صحیح ہے، ہم مسلمان ملک ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں آپ کو سنائی دیں گی، مگر ہم بالکل کوئی تشدد نہیں ہوگا، کوئی زیادتی نہیں ہوگی. یہ باتیں آپ کرنی پڑ رہی ہیں، بیکاز اس کے بغیر تو بات آگے بڑھتی نہیں ہے نا. بیکاز اگر ایسے نہیں کریں گے تو پاکستان کیسے ریکگنائز کرے گا؟ پاکستان کو بھی تو اب چاہیے نا ایک فگ لیف فار ریکگنیشن کہ یہ وہ طالبان نہیں ہے، یہ نئے طالبان ہیں. کیونکہ پاکستان نے ان طالبان کو ان کی حمایت کی ہے یہاں پاور میں آنے کے لیے، اور اب ان کو لیجیٹمائز بھی کرنا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے. اور لیجیٹمیسی جو ہے وہ چائنا سے بھی لینی ہے، امریکہ سے بھی لینی ہے، روس سے بھی لینی ہے، ایران سے بھی لینی ہے. اب یہی کام ہے جو پاکستان کرے گا اور کر کے دکھائے گا آپ کو، کیونکہ طالبان جو ہیں وہ یہی کہیں گے جو ابھی آپ سن رہے ہیں، یہ باتیں ایسے چلیں گی اور ایشورنسز ملیں گے. چائنا کو بھی ایشورنسز ملیں گے، ہمیں بھی ایشورنسز ملیں گے، امریکہ کو بھی ایشورنسز ملیں گے، روس کو بھی ایشورنسز ملیں گے. میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، روس کو یہ کہا جائے گا کہ جو سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں ان کے جو بھی اسلامک ریڈیکلز ہیں جو کہ افغانستان میں بیٹھے ہیں ان کو بالکل سپورٹ نہیں کیا جائے گا، ان کو الاؤ نہیں کیا جائے گا کہ وہ انقلاب ایکسپورٹ کریں یہاں سے بیٹھ کے یا تنگ کریں آپ کو. چائنا کو بھی یہ کہا جائے گا آپ فکر نہ کریں. ایسٹ ترکستان جو موومنٹ کی جو ہے اس کو بھی ہم کنٹرول میں رکھیں گے، بالکل اجازت نہیں دیں گے کہ یوگرس کو جا کے اکسائے وغیرہ. ہمیں یہ کہیں گے آپ فکر نہ کریں، ٹی ٹی پی کو بھی ہم کھینچ کے رکھیں گے. امریکہ کو کہیں گے آپ فکر ہی نہ کریں، آئی ایس آر اور القاعدہ کو تو ہم رہنے نہیں دیں گے، آپ فکر ہی نہ کریں، یہاں سے کوئی اٹھ کے نہیں جائے گا آپ کو تنگ کرنے کے لیے. ایران کو یہ کہیں گے آپ کے اور کوئی ریفیوجیز نہیں آئیں گے. آپ انفیکٹ یہاں تک کہ اگر آپ ہماری حمایت چاہتے ہیں، کیونکہ امریکہ آپ کے خلاف سب نیشنلزم ایران پاکستان کے بارڈر کے اوپر سی آئی اے سپورٹ کر رہی ہے، تو ہمیں بتائیں، ہم ان کو سارٹ آؤٹ کر دیتے ہیں. تو اس قسم کی چیزیں وہ کریں گے ان آرڈر ٹو گیٹ لیجیٹمیسی فرام ایوری ون. اور اسی لیے یہ انٹرنیشنل کمیونٹی انکلوڈنگ پاکستان سب کو بیٹھ کے اب دیکھنا پڑے گا کہ آگے کیسے سچویشن ڈیولپ کرتی ہے اور ریکگنیشن کا کب وقت آئے گا. میں نہیں سمجھتا کہ ریکگنیشن جلدی میں ہونے والی ہے، وقت لگے گا ریکگنیشن کے لیے. پاکستان کو سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا اور ایک وقت وہ ریکگنیشن کرنی پڑے گی. یہ نہیں ہوگا 3-4 ریکگنائز کر لیں گے. امریکہ نے ریکگنائز نہ کیا تو سارے سینکشنز ان پلیس رہیں گے. مت بھولیے گا کہ طالبان اس وقت تک آر ڈیزگنیٹڈ ایز اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن ان دی یونائٹڈ نیشنز. تو آپ ٹیررسٹ آرگنائزیشن جب تک وہ لیبل سے اس کو اتارا نہیں جائے گا اور کلین چٹ نہیں دی جائے گی، اس وقت تک امریکہ اور یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ از انڈر کمپلشن ناٹ ٹو ریکگنائز اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن اور اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن رننگ اے اسٹیٹ. تو یہ ساری چیزیں اب ہونی پڑیں گی، وقت لگے گا اس میں. آپ نے چونکہ ذکر کر دیا تو ہمارے ایک ویور نے، میں اگلا جو سوال تھا وہ جو آپ نے آدھا تو اس کو آنسر کر ہی دیا ہے کہ روس، ایران، چین، بھارت اسپیشلی انصار کا یہ کوسچن تھا کہ بھئی سیٹھی صاحب انڈیا کدھر جائے گا، پلیز کومنٹ. تو یہ پاکستانی بڑے خوش ہوں گے سن کے انڈیا کی لائن پٹ گئی ہے. انڈیا نے سارے اپنے انڈے جو تھے نا وہ غنی کی باسکٹ میں ڈال دیے تھے اور انڈیا کی لائن پٹ گئی ہے. انڈیا کے اندر بڑی سخت تنقید ہو رہی ہے مودی حکومت کی، یہ آپ نے کیا کیا، اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیا. آپ کے تو سٹیکس تھے وہاں، پاکستان کے تو اتنے فائنینشل سٹیکس نہیں تھے جتنے آپ کے تھے. آپ نے کیا کیا؟ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ بھی طالبان کے ساتھ رابطے میں ہوتے، آپ بھی ان کے ساتھ کوئی حمایت کرتے، دیکھتے کہ آگے ونڈ کس طرف بلو کر رہی ہے. تو آپ نے یہ کیا کیا؟ اٹس اے ٹوٹل فیلئر آف یور فارن پالیسی. انڈیا کے اندر یہ ڈبیٹ اب چل رہی ہے اور وہاں یہ بڑی ان کو کڑوا گھٹ جیسے کہتے ہیں نا کرنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان کی افغان پالیسی جو ہے وہ سکسیسفل ہو گئی ہے. وہ اور بات ہے کہ اس کا ریئیکشنز اور بھی آنے ہیں، کوئی نیگیٹو بھی ہو سکتے ہیں، مگر انڈیا کو یہ بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ انڈیا از ناؤ آؤٹ آف دا گیم. اچھا، مگر امریکہ کی یہ کوشش ہوگی، اور پہلے بھی یہ کوشش تھی جو کہ پاکستان نے ریزسٹ کی. امریکہ کی یہ کوشش تھی کہ انڈیا کو بھی اسٹیک ہولڈر بنایا جائے، اور کیونکہ انڈیا کے تعلقات تھے اشرف غنی کی رژیم کے ساتھ اور وہاں کی جو سیکولر ایلیمنٹس ہیں ان کے ساتھ جو اینٹی پاکستان تھے، تو انڈیا کا خیال تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر اشرف غنی نہیں ہے تو کوئی اور آ جائے گا، وہ بھی امریکہ کا پپٹ ہی ہوگا اور ہم یہ مینج کر لیں گے. مگر اب ایسے ہوا نہیں، جس کی وجہ سے اب
انڈیا کو جسے کہتے ہیں اسکریمبل کرنا پڑ رہا ہے کہ اب کریں کیا. اور میرا خیال ہے اس وقت ان کی کوئی فارن پالیسی فیلئر کے بعد ان کے پاس ابھی کوئی انیشیٹو ہی نہیں ہے. وہ کر بھی کچھ نہیں سکتے, وہ کسی میجر گروپ کا حصہ بھی نہیں ہے جن لوگوں نے پچھلے 2-3 سال میں ساری نیگوسیشنز کی ہیں اور سب کچھ کیا ہے. تو اس لیے انڈیا جو ہے نا وہ بیٹھ کے دیکھے گا کہ اب ہونا کیا ہے, اور جب یہ سب کچھ ہو جائے گا ان بٹوین وہی آوازیں نکالیں گے جو کہ امریکہ آواز نکال رہا ہے, وہی آوازیں نکالیں گے کہ براڈ بیس ہونی چاہیے, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے, اور ٹرائی کریں گے کہ کسی طریقے کے ساتھ ان کے کچھ اسٹیبلش کریں طالبان کے ساتھ کانٹیکٹس. مگر میرا خیال ہے کہ فوری طور پہ تو وہ کامیاب نہیں ہوں گے. جی, اور سیٹھی صاحب انڈیا میں کچھ آوازیں ہیں, مثلا ہیپی مون جیکوب جو ہیں وہ کافی دیر سے لکھ رہے ہیں, اور ابھی میں نے ان کی ایک ویڈیو بھی دیکھی, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کیوں نہیں بات کرتے طالبان سے, یہ ایک ریئلٹی ہے. وہاں بھی اس کے اوپر ڈیوائیڈڈ ہے ہاؤس, اور لیکن آپ نے صحیح کہا کہ فورن پالیسی فیلئر ضرور ہے. تو باقی ممالک جو ہیں مثلا اسپیشلی ایران اور چین, میرے خیال سے چین سے اگر آپ شروع کریں کہ چین کے یہاں پہ کیا سٹیکس ہیں. چین کو اب یہ مغربی میڈیا میں آج بہت سی رپورٹس آئی ہوئی ہے کہ جی چائنا ان کے ساتھ ملا ہوا ہے, وہ جگہ لے لے گا, وہ بیک ڈور ان کی بات چیت ہو رہی ہے. وہ پتہ ہے امریکہ میں جس طرح اینٹی چائنا چیزیں بڑی پرومیننٹ طریقے سے چھپتی ہیں, تو وہ بھی آ جایا ہوا ہے. تو چین اور روس کا ذرا بتائیے کہ ان کی کیا اس وقت ان کی کیا توقعات ہیں, وہ کیا چاہتے ہیں اور کس طرح دیکھ رہے ہیں وہ. دیکھیے رضا, ایک بات تو میں نے کہہ دی نا کہ چین بہت کین ہے. چین نے طالبان ٹیک اوور کو بالکل جسے کہتے ہیں نا ویلکم ہی کیا ہے, بیکاز ان کا یہ خیال ہے کہ اب پاکستان اور چین کا زیادہ انفلوئنس وہاں ہوگا. بیکاز یاد رہے کہ پاکستان نے ہی طالبان کو چائنا کے ساتھ کانٹیکٹ میں ڈالا تھا, اور پاکستان ہی ان کو دونوں کو قریب لانے کی کوشش کر رہا ہے. وجہ ایک, اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا اور پاکستان کا سپیک کا جو پروجیکٹ ہے وہ دونوں کے لیے بہت اہم ہے. چائنا کے لیے تو پاکستان سے بھی زیادہ اہم ہے, بیکاز وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سپیک جو ہے کہ یہاں گوادر پہ آ کے نہ رک جائے اور یہ پاور پلانٹس کے اوپر نہ رک جائے. یہ روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو کا حصہ ہے, جس کی وجہ سے وہ اب چاہیں گے کہ پاکستان سے ریل اینڈ روڈ ٹرانسپورٹ وہ سینٹرل ایشیا تک جائے, اور وہاں سے یورپ, وہ اس کے ساتھ سلک روٹ کے ساتھ ادھر لنک کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے لیے افغانستان کے ذریعے جانا بڑا ضروری ہے, اور وہ جس قسم کی انویسٹمنٹ لا سکتے ہیں ان دی ایکسپلوریشن آف منرلز, وہ شاید اس وقت اور کوئی نہیں لا سکتا. تو چائنا کا تو بہت بڑا اکنامک انٹرسٹ ہے ان سپورٹنگ اے گورنمنٹ دیٹ از اسٹیبل, اور وہ جو ان کے ساتھ ڈیل کرے گی اور سول وار ختم ہو, جو کہ اب انہوں نے آلموسٹ وہاں پہنچ گئے. تو میرا خیال ہے چائنا اور طالبان کے تعلقات بہت اچھے ہوں گے. میرا خیال ہے وہ پاکستان سے بھی زیادہ بہتر ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف تو وہ ٹی ٹی پی اور یہ لوگ بہت کچھ یہاں گڑبڑ کر رہے ہیں, اور وہ ہم سے مینج نہیں ہو پا رہی ہے, اور طالبان کو بھی تکلیف ہوگی کہ ایک دم کلیمپ ڈاؤن کریں ان کے اوپر, بیکاز ایٹ ون لیول سوچ تو ایک ہی قسم کی ہے کچھ حد تک. تو مگر چائنا کے ساتھ ایسا ایشو نہیں ہے. ان کے 300-400 لوگ ہیں چائنا کے جو آ کے یہاں ایگورس ان کو اکسانے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کنٹرول کرنا مشکل نہیں ہوگا. اور طالبان کا چائنا میں اس قسم کا انٹرسٹ بھی نہیں ہے ٹو ایکسپورٹ ریولیوشن, ایکسپورٹ اسلام. تو میں سمجھتا ہوں کہ چائنا طالبان ریلیشنز ول بی فرسٹ کلاس ریلیشنز. آئیے آپ رشیا کے بھی انٹرسٹ ہیں گیس پائپ لائنس اوپر سے ادھر through Pakistan to India and Southeast Asia. وہ بھی آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ تو بات چیت چل ہی رہی تھی, پرانی گیپ لائن, ابھی بھی باتیں چل رہی ہیں. اس میں مسئلہ یہ آ گیا کہ انویسٹمنٹ کس کی ہوگی, کتنے ہوگی, کتنی بڑی پائپ لائن ہوگی, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ چیزیں بھی ہیں. رشیا کے بھی اکنامک انٹرسٹ ہیں, اور وہ آج سے نہیں ہے, کافی عرصے سے ہیں. تو رشیا کے بھی انٹرسٹ ہیں. ایران کے انٹرسٹ اب چائنا کے ساتھ ملے ہوئے, ایز یو نو. انہوں نے $40 بلین ڈیل کی ہے چائنا کے ساتھ, انرجی ڈیل ہے 400 بلین. مطلب ہے کہ چھوٹی بات تو نہیں ہے فور دا نیکسٹ ایکس نمبر آف ایئرس. تو چائنا, ایران, طالبان, پاکستان, رشیا, یہ اب بن گیا. اب یہ بننے والا ہے ایک گیٹ وے, یہ ایک بننے والا ہے اکنامک ہب. سب کی یہی امید ہے اور کوشش ہوگی. وہ اب اور بات ہے جو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں کہ اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی یا رشیا یا پاکستان یا امریکہ اور انڈیا اس کو ڈسرپٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, دیٹس اے سیپریٹ کویسچن. مگر یہاں یہ سارے پاورز کا انٹرسٹ ہے کہ افغانستان سٹیبل ہو, یہاں پیس ہو. ہم ان کو بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا کس قسم کی وہ ڈکٹیٹوریل حکومت بناتے ہیں, ایز لانگ ایز اٹ از اسٹیبل, اور ایز لانگ ایز وہاں ریبیلین نہ ہو, ادھر تاجک ازبیک سب ریپرزینٹڈ ہوں, اور وہاں گڑبڑ نہ ہو, وار لارڈزم نہ واپس آ جائے, اور ٹریڈ روٹس اور سڑکیں اور ریلوے لائنز اور پائپ لائنز شروع ہو جائیں, تو 10 سال کے اندر افغانستان بھی ٹرانسفارم ہو جائے گا اکنامکلی, ناٹ نیسیسریلی پولیٹیکلی.
اور یہ ساری ریجن جو ہے اس سے بہت بڑا بوم آ جائے گا. ان کے تو سب کے انٹرسٹ بڑے کلیئر بڑے کلیئر ہیں. اور میرا بھی ایک سوال ہے, آپ یہ نہ بھولیے, میں کوئی کامنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ انٹرسٹ بھی بڑے کلیئر ہیں اور الائنمنٹ بھی ہے. دیکھیے چین, ایران, روس تینوں جمہوریتیں نہیں ہیں. انسانی حقوق وغیرہ ان کے لیے ارریلیونٹ فضول یاد باتیں ہیں جو آپ جیسے دانشور جو وہ کرتے ہیں, لکھتے ہیں, ان کے لیے اٹ مینس نتھنگ. ان کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے طالبان کے ساتھ؟ یہ تو جو کہتے ہیں کہ رب نے ملائی ہے جوڑی. بہرحال سالنگی صاحب, میرا ایک سوال ہے سیٹھی صاحب, جو بچہ 5 دسمبر 2001 کے بعد افغانستان میں پیدا ہوا, آج اس کی عمر 20 سال ہے. 20 سال کا جو نوجوان ہے اس نے 20 سال کے اندر سینکڑوں ریڈیو اسٹیشن, ٹی وی اسٹیشنز دیکھے ہیں, میوزک دیکھا ہے, لڑکیوں کو تعلیم ملی ہے, یورپ امریکہ گئے ہیں. اس وقت بھی جب ہم گفتگو کر رہے ہیں لاکھوں افغان یورپ اور امریکہ میں ہیں, اور ابھی یہ جو انخلا کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے نتیجے میں کئی ہزار افغان باہر جائیں گے. آج جو خوست اور جلال آباد میں ہوا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ جو افغان عوام جن کی اکثریت نوجوانوں کی ہے اور جو ایوریج عمر ہے 24 سال ہے, وہ اس طالبان حکومت جو کہ انسانی حقوق, عورتوں کے حقوق, نوجوانوں کے حقوق, فریڈم آف سپیچ, اس کو انکار کرے گی, اس کے خلاف کوئی مزاحمت نہیں کریں گی؟ سوال نمبر 1. سوال نمبر 2, عراق آپ کو یاد ہوگا جب صدام کی حکومت گرائی گئی اور ان کی فوج کو انہوں نے بالکل ڈسمینٹل کر دیا تو وہ چلے گئے. یہ ٹرینڈ لوگ تھے, انہوں نے بعد میں کیا کیا وہ آپ کو پتا ہے. یہ 3 لاکھ فوج جو اچانک غائب ہو گئی ہے, چاہے اس کی آدھی بھی صحیح ریکروٹیڈ ہو اور اس میں ہزاروں اسپیشل فورسز کے لوگ ہوں گے, یہ کیا کریں گے؟ اچھا, اوکے, لیٹس اسٹارٹ ود دی فرسٹ کوسچن. دیکھیے, آپ نے پتا امریکہ جب عراق میں گیا سب سے پہلی کام انہوں نے کیا کہ عراقی آرمی کو ڈسبینڈ کر دیا. بعد میں پچھتاتے رہے مگر شروع میں انہوں نے ڈسبینڈ کر دیا. طالبان جو ہے غالباً آپ نے دیکھا یہاں ایک بڑا انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو ایکسپلین کرتی ہے کہ ٹو سم ایکسٹینٹ کہ اتنی جلدی وکٹری کیسے ہو گئی. بہت سی جگہوں پہ لڑائی اس لیے نہیں ہوئی کہ نیگوشیٹ کر کے افغان آرمی نے سرنڈر کر دیا. آج ایک بڑا زبردست مضمون ہے ایناٹول لیون کا, جو کہ بڑے ایکسپرٹ ہیں اس ایریا میں, لنڈن یونیورسٹی میں ہوتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے, بڑے انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ انہوں نے لکھی. انہوں نے کہا آپ بھول گئے ہیں کہ یہ ایک ٹریڈیشن ہے افغانستان کے اندر, سول وار, جنگ, یہ ٹریڈیشن ہے کہ جب ایک سچویشن ایسی آتی ہے جہاں کہ یا لڑنا پڑتا ہے یا سرنڈر کرنا پڑتا ہے, تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ دوسری سائڈ کو کہا جائے آپ سرنڈر کر دیں, آپ کو کچھ نہیں کریں گے. اور بہت سے ایسے مواقع آتے ہیں کہ دوسری سائڈ اگر موٹیویشن نہ ہو تو وہ سرنڈر کر کے گھر چلی جاتی ہے. تو یہاں بھی ایسے ہی ہوا ہے. بہت سی جگہوں پہ طالبان نے بڑے زبردست ٹیکٹکس استعمال کیے ہیں اور نیگوسیشن کر کے لوکل لیول پہ کہ جی اب آپ کوئی راستہ نہیں ہے آپ کے پاس, لڑائی کیا کرنی ہے آپ نے, وہ تو بھاگ گئے ہیں جنہوں نے بھاگنا تھا, وہ تو چھوڑ کے چلے گئے, اب آپ کو کون بچائے گا, آپ کو تو روٹی پانی نہیں ملے گا. چھوڑیے, ہم بھی آپ بھی پشتون ہیں یا آپ بھی افغان ہیں, ہم بھی افغان ہیں, اب کیا لڑنا, اب تو ہم آ ہی گئے ہیں, اب چھوڑے, ہم کوئی انتقامی کاروائی نہیں کریں گے. many places this was successful. تو اب میں کہنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ افغان نیشنل آرمی اب کوئی فیکٹر نہیں رہا. افغان نیشنل آرمی کبھی بھی ایک نیشنل آرمی نہیں تھی, ایک مرسنری آرمی کے طور پہ, وہ بھی ایل ٹرینڈ, کیونکہ امریکنوں نے اپنے طریقے سے اس کو ٹرین کیا تھا. جب امریکن چلے گئے تو وہ ٹریننگ فارغ ہو گئی اور وہ سپورٹ جو تھا لاجسٹیکل وہ فارغ ہو گیا, تو اس لیے وہ بالکل سپلنٹر کر گئی. اب وہ 3 لاکھ میں سے لاکھ رہ جائیں گے, ان کو یہ چھانٹی وانٹی کریں گے, ان کو ری ٹرین کریں گے, وہ طالبان آرمی ایک بن جائے گی افغانستان کی, اور ان کے اوپر طالبان کمانڈرز آ جائیں گے اور کوئی ایشو نہیں ہوگا. میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی پرابلم ہوگی. کوئی وہاں ریوولٹ شوٹ اگر ہونے ہوتے تو ہم نے دیکھ لیتے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ہوتا. وہ سب بھاگ گئے ہیں, ان کے کمانڈرز جو تھے یا بھاگ گئے ہیں یا وہ اب طالبان کے کمانڈرز بن جائیں گے, طالبان آرمی, جیسے ایران میں ہوا. صرف یہ فرق ہے کہ یہاں بھی جیسے ایران میں ریولوشنری گارڈز کی ایک انسٹیٹیوشن خمینی صاحب نے رکھی, یہاں بھی یہ طالبان کا ایک کور گروپ جو ہے, ایک قسم کا ریولوشنری گارڈ جیسے کہتے ہیں, وہ یہ رکھیں گے یہاں بھی. باقی جو ہے وہی پرانی آرمی جو ہے اس کو ری ٹرین ہوگی, ری موٹیویٹ ہوگی, ہو جائے گا. سملرلی جیسے ایران میں آپ نے دیکھا کہ شروع میں تو بہت سے ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوئے, جب خمینی صاحب آ گئے اور اسلامی انقلاب آ گیا, بہت سی چیزیں ہوئیں, پابندیاں لگیں. پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا, اسٹیبلٹی کے لیے, اور وہ جو گھٹن ہو رہی تھی اور جو
تکلیف ہو رہی تھی اس کو اوپننگ کرنے کے لیے، کیونکہ سینکشنز بھی لگنے شروع ہو گئے تھے، اور تو انہوں نے آہستہ آہستہ ایران کو نارملائز کرنے کی کوشش کی. اب وہ ایک حد تک وہاں بھی میڈیا کے اوپر پابندیاں ہیں اور عورتوں کے اوپر، خواتین کے اوپر کم سے کم پابندیاں ہیں. وہ صرف برقعے والی پابندی ہے اور کچھ اور اس قسم کی چیزیں ہیں، مگر وہ آتی ہیں جاتی ہیں، موٹر سائیکل پہ بھی آ رہی ہیں جا رہی ہیں، اور وہ کام دفتروں میں بھی کام کر رہی ہیں سو آن. اور یہاں تک کہ وہاں کی حکومت کو پتا ہے کہ جب یہ گھر چلی جاتی ہے تو برقعے اتار دیتی ہے، نیچے اسکرٹس پہنی بھی ہوتی ہیں اور بلاؤز پہنے بھی ہوتے ہیں. تو مطلب ہے کہ اور لپسٹک بھی چلتی ہے، یہ سب کچھ چلتا ہے، اور نوکریاں بھی مل رہی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں اسی قسم کی چیز اگلے 3-4 سال میں آپ افغانستان میں بھی دیکھیں گے، شاید اس سے بھی جلدی، جتنی ایران میں دیر لگی تھی یہاں اس سے بھی جلدی ہو جائے، کیونکہ اب افغانستان بہت زبردست طریقے سے ڈپینڈنٹ ہوگا آن انٹرنیشنل اسسٹنس. چائنا ان کو وہ اسسٹنس نہیں دے سکتا، رشیا ان کو وہ اسسٹنس نہیں دے سکتا، ایران ان کو وہ فائنینشیل اسسٹنس نہیں دے سکتا. ایران اور یہ لوگ صرف پائپ لائنز بنا سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، مگر وہ جو فائنینشیل اسسٹنس چاہیے ملک کو چلانے کے لیے، لونز چاہیے، وہ آپ کو ویسٹرن نیشنز ہی دے سکتے ہیں. ان کے پاس انسٹیٹیوشنز ہیں وہ دینے کے لیے. ان ملکوں کے پاس انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں ایڈ دینے کے لیے. یہ ملٹری ایڈ دے سکتے ہیں مگر آپ کو اکنامک ایڈ یہ نہیں دے سکتے. وہ ویسٹرن کنٹریز ہی دیتی ہیں، ان کے پاس ادارے ہیں اس کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ویسٹ کو، اور پھر جب ویسٹ دیکھے گا کہ یار یہاں تو ہم اگر نہ گئے اس کے اندر تو یہ تو وہ لے جائیں گے سارے، تو میرا خیال ہے کہ ویسٹرن کمپنیز کو بھی اجازت ہوگی کہ آپ آئیں. اور طالبان اگر اب تھوڑے سے بھی سینسیبل ہو گئے ہیں فرام پہلے سے، جو لگتا ہے کہ ہے، جس طریقے سے آرڈرلی طریقے کے ساتھ انہوں نے یہ ٹیک اوور کیا ہے، اس سے نظر آتا ہے کہ یہ اب طالبان 100% وہ نہیں ہے جو آپ نے 20 سال پہلے دیکھے تھے. یہ میرا خیال ہے شاید 50% وہ ہیں. اب آگے کیسے ان کی ٹرانزیشن ہونی ہے یہ بھی دیکھیں گے. اور میں سمجھتا ہوں پاکستان ول بی اے میجر ایڈوائزر، میجر پلیئر ٹو ایڈوائز دیم کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو ساتھ لے کے چلنا ہے. یہ آپ مہربانی کر کے ذرا ہتھولی رکھو تھے، اس کو کریں، اس کو کریں، اور آپ فکر نہ کریں، بیہائنڈ یو ہم بھی ہیں، سو یو ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ اٹ. اچھا، تو سیٹھی صاحب، میں کچھ ہمارے جو لوگ ہیں وہ بھی سوالات پوچھ رہے ہیں بہت سارے. ایک یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا انڈیا امریکہ جو ہے وہ مل کے چائنیز کا اگر اتنا انفلوئنس ہو جائے گا تو کیا وہ اس کو سبوٹاج نہیں کریں گے؟ وہ یہ چائنا کا اثر کیسے بڑھانے دیں گے؟ یہ مختلف لوگوں نے، رضوان طاہر صاحب یہ بار بار پوچھ رہے ہیں. تو میں نے کہا میں آپ کو یہ بھی سوال آپ سے پوچھنے لگے ہاتھوں. دیکھیے، امریکہ کا انفلوئنس اب افغانستان میں منیمل ہوگا، انڈیا کا منیمل ہوگا. چائنا کو افغانستان سے بیٹھ کے وہ ڈیسٹیبلائز نہیں کر سکتے، اب وہ پاسبل نہیں ہوگا. اب وہ جو ہے ان کے جو مین فوکس ہے امریکہ کا اینٹی چائنا، وہ اب ہوگا ساؤتھ چائنا سی میں اور انڈیا کو لے کے اس طرف، اور ٹریڈ اور سینکشنز اور کرنسیز اور کمپٹیشن، اس قسم کی چیز پہ ہوگا. افغانستان پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے پاس لیوریج نہیں ہے کہ وایا افغانستان وہ چائنا کو ڈیسٹیبلائز کرے. پاکستان کے اوپر پہلے بھی پریشر تھا، سی پیک کے اوپر، آپ نے دیکھا کہ بتائیں کتنے پیسے لیے ہیں، کتنے کیسے لیے ہیں، یہ کیا وہ کیا. اب وہ دیکھنا ہے کہ پاکستان اس کو کیسے کرتا ہے، بیکاز پاکستان بڑا ڈیپینڈنٹ ہے آن ویسٹرن ایڈ. افغانستان تو اب اس سٹیج پہ ہے کہ آگے جا کے ڈیپینڈنسی بڑھے گی. ابھی تو غربت ہوگی وہاں، ابھی تو بریک ڈاؤن ہوگا، ہر چیز کا بریک ڈاؤن ہوگا، ابھی پیسے بھی نہیں ملیں گے. ان کے جو ریزروز ہیں وہ بھی فریز ہو گئے ہیں ہر جگہ پہ، اور ابھی تک ریکگنیشن بھی نہیں ہے. تو ابھی تو وہاں ہر قسم کی اسکیرسٹی ہوگی، ہر قسم کی وہاں تکلیف ہوگی. بجلی جانی شروع ہو جائے گی، ختم ہونی شروع ہو جائے گی، کھانے کی پرابلمس بننی شروع ہو جائیں گی. یہ پھر ریفیوجیز کا پرابلم پاکستان کے لیے بنے گا. ابھی تو تھوڑی بہت ہے ان کے پاس کچھ پچھلی رجیم کا جو پڑا ہوا ہے، مگر بہت سے لوگ جو ہیں ان کے ٹیکنیشینز یہ وہ سب، کوئی ادھر چلا گیا، کوئی ڈر گیا، ان کو واپس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اگلے مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے تو یہی لگ جائے گا ان کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے، ایک سسٹم بنانے کے لیے، لوگوں کو اشور کرنے کے لیے یہ لگ جائے گا. امریکہ جو ہے وہ اس کی یہ کوشش ہوگی کہ جس قسم کا بھی سسٹم وہاں آتا ہے، امریکہ جو ہے وہ کوشش یہی کرے گا کہ اس کے جو اثاثے رہ گئے ہیں وہاں، جو لوگ اس کے ساتھ جنہوں نے ساتھ دیا تھا، ان کی اکوموڈیشن ہو، ان کا تحفظ کیا جائے، ان کو نہ مارا پیٹا جائے، and so on and so forth. اور بہت سے وارلارڈز اور ایسے ہیں جنہوں نے امریکہ کا ساتھ دیا تھا، وہ اپرچونسٹ ہیں، وہ اب طالبان کے ساتھ مل جائیں گے. کوئی اس میں ایسی چیز نہیں ہوگی. بہت سے تو بائی دا وے ادھر آ کے بیٹھ گئے ہیں اسلام آباد میں، ایسا ہی ہے، لسٹوں میں اپنے نام ڈال رہے ہیں، لسٹیں بن رہی ہیں. اچھا، یہ میں اس سے پہلے کہ ہم سولنگی صاحب آپ اپنا کوشچن پوچھیں، میں یہ ہماری بہت سے آڈینس جو ہے وہ امر اللہ صالح کے اوپر بہت سوال بار بار کر رہے ہیں، مختلف لوگ.
اچھا یہ آپ یہ بتائیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو پریزیڈنٹ ڈکلیئر کر دیا ہے، ان میں آپ نے خیر آلریڈی ایڈریس تو کر دیا کہ کوئی دم خم نہیں ہے، لیکن میں تھوڑا سا یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں کچھ حلقے ہیں جو یہ سمجھتے تھے کہ جی یہاں پہ بڑا ریزسٹنس ہوگا اور اشرف غنی اور امراللہ صالح اور وہ وہاں پر جو ہیں وہ مل کے مقابلہ کریں گے طالبان کا اور یہ اور وہ. تو بہرحال میرا تو ویو بڑا کلیئر رہا ہے ہمیشہ سے، کیونکہ میں نے تو یہ کہا تھا کہ جب جو ہی امریکنز نکلیں گے طالبان are going to occupy، اور وہ اسی طرح بہت جلدی میں ہوا ہے. یہ جو امراللہ صالح کے اوپر اب بڑا فوکس ہو رہا ہے، اس لیے بار بار سوال آ رہے ہیں، خصوصاً ہمارے دوست جو وہ یہ اس کو ایک ریزسٹنس کا سمبل بناتے ہیں. تھوڑا سا اس کے اوپر کوئک کامنٹ کر دیجئے تاکہ یہ کوسچنز ایڈریس ہو جائیں. دیکھیے کوئی ریزسٹنس نہیں ہوگی. پچھلی دفعہ جب ریزسٹنس ہوئی تھی اٹ واز بیکڈ بائی دی امریکنز. ناردرن الائنس کو امریکہ نے بیک کیا تھا، ناردرن الائنس نے کابل کے اوپر حملہ کر دیا تھا، بیکڈ بائی سی آئی اے، بیک فلز آف منی اینڈ سی آئی اے، اور پھر امریکہ نے بومبنگ شروع کی تھی. آپ کو یاد ہوگا 3 months before the طالبان حکومت fled from there to Tora Bora, across Tora Bora to Pakistan. 7 اکتوبر کو شروع ہوا تھا. تو اب یہ ہے کہ سچویشن یہ ہے کہ ناردرن الائنس، احمد شاہ مسعود کو بھی انہوں نے آپ کو پتا ہے 2/11 سے 2-3 دن پہلے اسیسینیٹ کر دیا تھا. اب ان کے جو صاحبزادے ہیں وہ پنشیر میں ہیں، یہ بھی امراللہ صالح صاحب بھی وہاں پہنچ گئے ہیں. میرا خیال ہے یہ نیگوسیشن ٹیکٹکس ہے. یہ وہاں بیٹھ کے جو باتیں کر رہے ہیں بیسکلی یہ ہے کہ ناردرن الائنس کے لوگوں کو کیسے اکوموڈیٹ کیا جائے گا. ناردرن الائنس طالبان کے اوپر حملہ اب نہیں کر سکتا. نہ رشین بیکنگ ہے، نہ امریکن بیکنگ ہے، اور نہ ایرانین بیکنگ ہے. تو اس لیے اب ان کی بہتری اسی میں ہے کہ وہ نیگوشیٹ کریں اور اپنے لیے کوئی جگہ بنائیں، کوئی آٹونومی لیں، کچھ اس قسم کی چیز ان کے علاقوں کے لیے ان کو مل جائے. اور میرا خیال ہے یہی ابھی مجھے پتہ ہے اس بات کا کہ پاکستان ریچ آؤٹ کر رہا ہے ٹو دا ناردرن الائنس. کچھ لوگوں کو یہاں بھی بلایا ہوا اور ویسے بھی ریچ آؤٹ کر رہا ہے کہ بھئی اچھا آئیے بیٹھیے، وی وانٹ یو پارٹ آف دس انکلوسیو گورنمنٹ. جی بالکل. جی سولنگی صاحب، میرا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ اس وقت ایک نئی سرد جنگ کا آغاز آپ کو نظر آ رہا ہے. چین بمقابلہ امریکہ، اور چین کے جو اتحادی ہیں اس میں ہمارے خطے کے وہ سارے ممالک ایک طرح سے شریک ہیں، انڈیا کو چھوڑ کے جو ذرا دور ہے، جو اس بلاک کا حصہ ہیں. اور افغانستان چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے ان ممالک سے جو کہ ایک طرح سے امریکہ مخالف ہیں. تو جو طالبان حکومت ہے وہ کیا بیلنس کر پائے گی کہ وہ اینٹی امریکن بلاک میں رہے اور امریکہ، یورپ ان کی جو پابندیاں اور جو چیزیں ہیں مشکلات اس کا مقابلہ کر سکے؟ یہ کیا کر سکتے ہیں؟ اور جو اکانومی ہے ان کی، پہلے جو ان کو ڈول آؤٹس ملتے تھے طالبان کو مختلف ملکوں سے، اس کے علاوہ ڈرگ ٹریڈ جو ہے وہ ان کا ایک اہم رپورٹڈ چیز ہے. کیا وہ اس کو جاری رکھیں گے؟ اور جاری رکھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے بالکل کوئی پرابلم نہیں ہے یہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی پوزیشن پاکستان کی ہے. پاکستان نہ امریکن بلاک کا حصہ بن سکتا ہے، نہ یہ جو آپ نے جس کا ذکر کیا ہے ایران، چائنا، رشیا، اس بلاک کا حصہ بن سکتا ہے. پاکستان کے انڈیپینڈنٹ ریلیشن شپس ہیں سب کے ساتھ، اس طرف بھی اور اس طرف بھی. یہی ایڈوائس پاکستان افغانستان کو دے گا، اور یہی بالکل طالبان کریں گے. وہ کہیں گے سارے آ جاؤ، ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جنگ وانگ نہیں ہے، ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں ہے. وی آر ناؤ دا ہب. سب کچھ ادھر سے آنا ہے، سب کچھ ادھر سے جانا ہے. آئیے سب بات کریں ہمارے ساتھ، ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اور آپ دیکھیے گا یہ ٹیکنیشینز لے لیں گے، جیسے عمران خان صاحب کو ٹیکنیشینز دے دیے تھے اسٹیبلشمنٹ نے، یہاں بھی ٹیکنیشینز مل جائیں گے طالبان کو ٹو نیگوشیٹ سم آف دیز ڈیلز. یہ کسی کا حصہ نہیں بنیں گے، یہ کوئی کیمپ میں نہیں جائیں گے، یہ کیونکہ ان کے فائدے میں نہیں ہے. جو وہ کیمپ ہے جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں وہ سارے اینٹی امریکن کیمپ ہے. دے آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو ہیلپ افغانستان جس طریقے سے افغانستان کو فوری طرف ہیلپ کی ضرورت ہے. نہ ہی پاکستان یہ چاہے گا کہ یہ اس کیمپ میں جائے. پاکستان اور افغانستان آپ ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹیج پہ آ گئے ہیں کہ وہ کسی کیمپ کا حصہ نہیں ہو سکتے. اسی لیے وہ ان کو پاکستان کو جیسے پتا ہے کہ روٹی پانی لگی ہوئی ہے ویسٹ کے ساتھ، مگر آج اور آگے فیوچر جو ہے وہ سپیک اور یہ وہ اور ڈپینڈنسی یہ ساری جو ہے وہ چائنا کے ساتھ ہے. اینڈ انٹل دین وی ہیو ٹو پلے دا گیم. ہم نے دونوں کے ساتھ تعلقات بنا کے رکھنے اور ہم نے کہنا ہے ہمارے انڈیپینڈنٹ تعلقات ہے. That is exactly what the Taliban are going to do.
and they will be advised by the Pakistanis کہ کوئی کیمپ نہیں جوائن کرنا آپ نے سب کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے ہیں, سب کے ساتھ بات چیت کرنی ہے, سب سے امداد لینی ہے, اور ویسٹ کے ساتھ بھی تعلقات بنا کے رکھتے ہیں. کیوں؟ ویسٹ از دی اونلی بلاک جو بہت نقصان پہنچا سکتا ہے طالبان کو, کیونکہ وہ ایک سامراج بلاک ہے. چائنا از ناٹ پولیٹیکلی امپیریلسٹک. رشیا جو ہے وہ اپنے بیک یارڈ تک ہی ہے, he's learnt its lesson. امریکہ انٹرونشنز کرتا رہا ہے, برٹن اس کے ساتھ رہا ہے, جرمنی نے اس کو سپورٹ کیا ہے, نیٹو از اسٹل الائیو اینڈ ککنگ. آج اگر وہاں کچھ ہو جاتا ہے تو امریکن پاور اتنی ہے ٹو اگین ٹرائی اینڈ ڈو سم تھنگ اینڈ کرپل دی طالبان رجیم. آپ کو یاد ہے پہلے بھی انہوں نے کیا تھا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ طالبان ول بی اوپن ٹو اوورچرز اینڈ اوپن ٹو نیگوسیشن ود ایوری ون. اور امریکن ڈپلومیٹس بھی آئیں گے, وہ بھی جا کے وہاں بیٹھ کے بات کریں گے, وہ اپنے انٹرسٹ بتائیں گے ان کو, طالبان اپنی مجبوریاں بھی بتائیں گے, انٹرسٹ بھی بتائیں گے. بالکل وہی ہوگا جو ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے. چائنا کے لوگ بھی آتے جاتے ہیں, رشینس کو بھی ہم انکریج کریں, آؤ آؤ آؤ. ایران کے ساتھ بھی ہم نے تعلقات رکھے ہوئے ہیں, ٹرکی کے ساتھ بھی ہم نے رکھے ہوئے ہیں, اور سعودی عربیہ کے ساتھ خراب ہوئے تو وہ بھی ٹھیک کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں افغانستان اینڈ پاکستان اب ایک بڑی یونیک پوزیشن میں ہے. پاکستان کے راستے سارے بند تھے اس طرف افغانستان کی وجہ سے, اب وہ کھلنے والے ہیں. اس لیے پاکستان کا بہت بڑا انٹرسٹ ہوگا ٹو کیپ افغانستان اوپن ایز پاسبل, اور سب کے ساتھ گڈ ریلیشنز, تاکہ پاکستان کین بینیفٹ فرام دیٹ. جی سیٹھی صاحب, ہمارا وقت تو ختم ہو چکا ہے, لیکن ایک جو بڑا اہم سوال ہے جو ہمارے بہت سے ناظرین نے ذکر کیا ہے, وہ ہے ٹی ٹی پی کے حوالے سے. ٹی ٹی پی کا کیا مستقبل ہے؟ کیا افغان طالبان ان کو ٹی ٹی پی بھی, القاعدہ بھی؟ جی, القاعدہ کا تو انہوں نے تھوڑا سا ذکر کیا تھا سیٹھی صاحب نے پہلے اشاروں میں, بہرحال اس پہ بھی آپ ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. ٹی ٹی پی کے ہمارے بہت سے ویورز پوچھ رہے ہیں, اور میں یہ صاحب ہے عمر بانڈے, میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ روس کے بارے میں سیٹھی صاحب نے آلریڈی بتا دیا کہ ان کے معاشی مفادات کیا ہیں. آپ یہ پروگرام ریوائنڈ کر کے یوٹیوب پہ دوبارہ دیکھیں گے تو آپ سن لیجئے. جی سیٹھی صاحب. جی, بات آ رہی ہے القاعدہ کی اور ٹی ٹی پی کی. دیکھیے, یہ بہت بڑا ایشو ہوگا طالبان کے لیے اور پاکستان کے لیے اور امریکہ کے لیے. امریکہ اس وقت تک طالبان کو کھینچ کے رکھے گا جب تک اسے یہ پتا چلے گا کہ طالبان نے القاعدہ اور آئسس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی. امریکہ ول ناٹ لیٹ آف. تو ٹو گیٹ آف دا ٹیررسٹ لسٹ اینڈ گیٹ ریکگنیشن, طالبان کو القاعدہ اور کے خلاف اور آئسس کے خلاف کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. اگر نہیں کریں گے تو کم از کم یہ کہ اگر وہاں سے کوئی ایکسپورٹ نہیں کرنے دیں گے انقلاب کو, ان کا القاعدہ انقلاب اینٹی ویسٹ, اگر کل کو وہاں سے کوئی بندہ اٹھتا ہے یا بندے اٹھتے ہیں یا ایک نیا اسامہ بن لادن بن جاتا ہے اور وہ جا کے امریکہ میں کچھ کر دیتا ہے اور اس کے فٹ پرنٹس جو ہیں وہ پھر آ جاتے ہیں افغانستان میں, they will be held to pay. یہ ڈیفیٹڈ سپر پاورز آر ناٹ ڈیفیٹڈ, وہ وڈرا کرتے ہیں, دے کین ری گروپ. ان کی ملٹری پاور اتنی ہوتی ہے اور اکنامک پاور اتنی ہوتی ہے کہ دے کین ڈو مینی تھنگس. ابھی وہ ڈسکس کر سکتے تھے, اب ٹائم چلا گیا. امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, وہاں بھی بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جس کا آگے جا کے ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں یا کیا کر سکتے ہیں یا کیا ہوگا. مگر تو سملرلی ود ٹی ٹی پی, اگر ٹی ٹی پی کی اٹیکس کنٹینیو کی آن پاکستان پاکستانی سوائل, تو یہ عین ممکن ہے کہ اگر طالبان نے ان کو نہ روکا تو یہ پھر مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ پاکستان اور ٹی ٹی پی کے اور افغانستان کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں. اور یہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو ابھی کہہ رہے ہیں کہ بیفور یہ چیز اسٹیبلائز ہو جائے اور طالبان جو ہے وہ کوئی مجبوریاں اور ہو جائیں ان کی وجہ سے, ٹی ٹی پی اور وہ پشتون ہیں, وہ بھی پہلے طالبان کا حصہ رہے ہیں, وہ شاید ان کی بات نہ مانیں, تو کوئی کائنیٹک قسم کی ایکٹیویٹی پاکستان کو کرنی چاہیے. مطلب ہے کہ اسٹریٹجک اسٹرائکس آن ٹی ٹی پی ان سائڈ افغانستان, تاکہ ان کو ڈیگریڈ کیا جائے. اور یہ اس قسم کی سچویشن ابھی ہے کنفیوزڈ, جہاں کوئی پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, اور اس قسم کی کائنیٹک ایکٹیویٹی, یہ باتیں ہو رہی ہیں. یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں ہوں گی, میرا خیال ہے نہیں ہوں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ شروع میں ہی پھر تعلقات خراب ہو سکتے ہیں. مگر یہ ہے کہ یہ پریشر طالبان کے اوپر بڑا سخت رہے گا فرام پاکستان سائڈ. اتنی محنت کے بعد, اتنی انویسٹمنٹ کے بعد, اگر آپ ٹی ٹی پی کو بھی وہ ختم نہیں کریں گے, یا ٹی ٹی پی کو اپنے اندر امیلگمیٹ کر لیں, یا اپنے ڈیمانڈز جو ہیں وہ گیو اپ کر دیں, یہاں پرابلمس پاکستان کے اور افغانستان کے آئیں گے. دس از دا کور ایشو. میں نہیں سمجھتا القاعدہ از دا کور ایشو, آئسس از دا کور ایشو.
कोर इश्यू दो हैं, बलोच इंसर्जेंट्स एंड टीटीपी। अगर तालिबान आपको इस चीज के ऊपर सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपका सपोर्ट फॉर तालिबान बड़ा प्रॉब्लमेटिक बन जाएगा आपके लिए, और यहाँ आवाजें होंगी जो कहेंगी दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये हमारे लिए, हमने ये किया, अब ये इतना भी नहीं कर सकते, तो फिर बहुत से प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। देयरफॉर इसके ऊपर काम करेगी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, या तो निगोशिएशन करके टीटीपी को अकोमोडेट कर लिया जाए। आपको याद है एक जमाने में टीटीपी को बड़ी अकोमोडेशन होती थी, पास पैसे दे के उनको रिसेटल कर दिया जाता था, कहते थे गुड मुस्लिम्स हैं, मिसगाइडेड है, आपको याद होगा वो जमाने में। याद है, अगर हमारे ये भाई हैं। हाँ, इमरान खान साहब कहते थे कि जी नहीं, दफातर खोलने की बात होती थी कि हाँ दफातर खोलेंगे, ये बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है। अभी भी कुछ लोगों को ये कहना है कि टीटीपी को पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां उनको कह रही हैं कि आप हथियार छोड़ दें, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करनी छोड़ दें, आप वापस आ जाएं अपने इलाकों में, आके आप सेटल कर दें, और कुछ आपको हम रिहेबिलिटेशन के भी दे देते हैं। अगर ऐसी कोई स्ट्रेटजी सक्सेसफुल हो जाती है और वो अपनी जो टीटीपी की जो एजेंडा है वो गिव अप कर देते हैं, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। मगर क्या वो करेंगे, ये डिपेंड करेगा, ऑनेस्टली मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये डिपेंड करेगा कि तालिबान किस तरीके से उनके ऊपर क्रैकडाउन करते हैं, या उनको विन ओवर करते हैं, या उनको न्यूट्रलाइज करते हैं। और अगर वो नहीं होगा देन देयर विल बी सीरियस प्रॉब्लम। पाकिस्तान के लिए दिस इज द स्टम्बलिंग ब्लॉक। जी, स्टम्बलिंग ब्लॉक है। मैं सिर्फ मेरा भी एक मुख्तसर सवाल है, अफगानिस्तान के किसी हुकूमत ने तालिबान की पिछली हुकूमत समेत ड्यूरन लाइन को बैनुल अक़वामी सरहद तस्लीम नहीं किया। आपको लगता है कि ये जो न्यू एंड इम्प्रूव्ड तालिबान हुकूमत है ये ड्यूरन लाइन को इंटरनेशनल बॉर्डर तस्लीम करेगी? ये नहीं करेगी, ये उसी किस्म की कोल्ड स्टोरेज में जाएगा जिस तरीके से कश्मीर कोल्ड स्टोरेज में। जी, कोल्ड स्टोरेज तो मैं टीटीपी के, चूंकि आप बात कर रहे थे कि वहां से नेगोशिएशन हो रही है, देखिए सीटी साहब, मैंने आपकी सारी बात जो है, और बड़े ही आपने जबरदस्त एक नक्शा खींचा, माशियात, रीजनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट किस तरह से इंटरप्ले करके पाकिस्तान और अफगानिस्तान को एक नई जो है जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स की तरफ धकेल रहे हैं। मगर सेठी साहब, तारीख जो है वो बड़ी तल्ख है। तारीख हमें ये बताती है कि आज से 20 साल पहले, उससे पहले जो कुछ वहां पे हो रहा था, मटेरियल कंडीशंस ठीक है बदल रही हैं, लेकिन इस चीज की क्या जमानत है कि वही काम दोबारा नहीं होगा, नंबर एक। और नंबर दो, हम तो चले थे स्ट्रेटेजिक डेप्थ अपने लिए क्रिएट करने, ये तो अफगान तालिबान ने अपने लिए स्ट्रेटेजिक डेप्थ टीटीपी की सूरत में क्रिएट कर ली है। लोगों का ये कहना है, मैं नहीं कह रहा, कमेंटेटर्स, मुबस्सरीन ये कह रहे हैं कि अब वो स्टेज आ गई है कि हम जिस डेप्थ को ढूंढने गए थे, अगलों ने यहाँ पाकिस्तान में ढूंढ लिया कि जब चाहे वो टीटीपी को लॉन्च कर दें। और ये खदशा जो है, ये इस वक्त एक, इसके ऊपर बात नहीं हो रही क्योंकि अभी तो यूफोरिया है, जुबिलेशन है, अभी तो जश्न खत्म होगा तो फिर ये रियलिटी डॉन करेगी। मगर इसके ऊपर आप कमेंट कीजिए कि तारीख कैसे रिवर्स होगी, और ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो उन्होंने हासिल की, वो रांझा रांझा कर देनी में आपे रांझा हुई, तो वो उल्टा हमारे गले ना पड़ जाए। ये हमारा आखिरी सवाल होगा आज। जी देखिए, इसमें कोई गारंटी नहीं है कि ये जो सारी बातें हम कर रहे हैं ऐसे ही होगा, कोई गारंटी नहीं। बहुत से मसाइल हैं और बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, बहुत से पावर्स इन्वॉल्व हैं, बहुत से इश्यूज हैं। ये नक्शा है जो कि पाकिस्तान, मेरा ख्याल है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बनाया है, और कोशिश करेंगे कि इसको आगे इम्प्लीमेंट किया जाए और दुनिया को साथ लेके चला जाए, और तालिबान को भी संभाला जाए और सिखाया जाए। क्या इसमें प्रॉब्लम्स बहुत आएंगे, तो ये कोई स्मूथ प्रोसेस नहीं है, बड़ी अप्स एंड डाउन्स होंगी, बैक, एक स्टेप फॉरवर्ड, 2 स्टेप्स बैक, 2 स्टेप्स फॉरवर्ड, 1 स्टेप बैक, साइड, ये चलेगा, कुछ ना कुछ होता रहेगा इसको डिरेल करने के लिए, इस एजेंडे को। और जैसे एक साहब ने पूछा कि अमेरिका चुप करके बैठ जाएगा, नहीं, अमेरिका भी डिस्टेबलाइजेशन करने की कोशिश करेगा, बिकॉज सीनियर पावर है, बैठ के इतनी दूर। मगर वो पहला जो स्टेज है वो यही होगी कि इसको चलाने की कोशिश की जाए ताकि और कोई इश्यूज ना बने। बट जहां तक आपने बात की स्ट्रेटेजिक डेप्थ की, अब बात यह है कि लेट्स बी फेयर, अब पाकिस्तान अफगानिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, अफगानिस्तान पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है। तालिबान विल नॉट सपोर्ट पाकिस्तान अगेंस्ट एनी कंट्री, वो इंडिपेंडेंट रहेंगे और वो सबके साथ तल्लुकात रखेंगे। और मेरा अपना ये ख्याल है अब हमें स्ट्रेटेजिक डेप्थ की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अब हमने, मेरा ख्याल है हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला कर लिया इंडिया के साथ अब जंग वंग तो होनी नहीं है, वो कन्वेंशनल वॉर्स भी नहीं होने। अब कुछ नॉर्मलाइजेशन अगर हो जाए तो वो बेहतर है, ताकि फोकस अब थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के ऊपर हो जाए, जियो इकोनॉमिक्स के ऊपर। तो अगर ऐसी बात है तो तालिबान को प्रोटेक्शन, तालिबान को एडवाइस, तालिबान को डायरेक्शन,
तालिबान को स्टेबलाइज करना, ये अब पाकिस्तान करेगा। तो दैट इज तालिबान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ अब पाकिस्तान बनने जा रही है। बहुत जबरदस्त आपने कंक्लूड कर दी। मैं यही चाहता था कि आपसे ये मैं सुनूं बहुत ही वाज़े क्लियर अंदाज में। मैं जो बिफोर वी क्लोज मैं आपसे फिर यही बात पूछूंगा और ये आप पे मुनहसर है कि आप जवाब दें या ना दें। तो फिर जनरल बाजवा साहब का विजन जो है जियो इकोनॉमिक्स का, वो तो फिर बिल्कुल सही डायरेक्शन में है, और उसको इस वक्त क्यों नहीं उसकी सपोर्ट हो रही हुकूमत वक्त से, और पॉलिटिकल पार्टीज क्यों गुरेजा हैं कि जब उन्होंने एक बड़ी वाज़े तौर पर स्पीचेस दी हैं, जियो इकोनॉमिक्स की बात की है, तो क्या वजह है कि हुकूमती पार्टी हो या अपोजिशन की पार्टीज, उन्होंने वो गर्म जोशी नहीं दिखाई, वो वही रवायती किस्म की जो एक सिविल मिलिट्री तनाव है वो उसी का शिकार लग रहे हैं। ये फिर वक्त नहीं है कि इन सबको मिलकर एक फ्यूचर का लाया अमल करना चाहिए? मेरा ख्याल है जनरल बाजवा साहब को चाहिए आपका सवाल का खैर मकदम करें। उसकी वजह यह है कि इस सवाल के अंदर सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं, क्योंकि उनकी जो विजन है वो शायद अगर इमरान खान पूरी नहीं कर सकता तो कुछ और लोग शायद करने के लिए तैयार हो जाए। मगर बात यह है कि उनकी विजन के रास्ते में एक चीज खड़ी है, वो विजन पूरी नहीं हो सकती जब तक 2 या 3 चीजें ना कंप्लीट हों। एक, अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी, पीस, जो कि मेरा ख्याल है अब उसके वहां पहुंच उसके कोने पे आ गए, अब आगे बढ़ना है, वो अगले साल लगेगा उसको करने में। दूसरा ये, और ये बड़ा अहम है, कि अमेरिका के साथ स्टेबल रिलेशंस, अभी वो भी अप एंड डामाडोल है, और अभी वहाँ अमेरिका में जो हो रही है, मेरा ख्याल है एक प्रोग्राम और करना चाहिए कि अमेरिका में क्या हो रहा है ऑन दिस फॉल आउट ऑफ दिस, जिसका पाकिस्तान के ऊपर क्या असर हो सकता है, वो बहुत अहम डेवलपमेंट है। और तीसरी बात ये भी बड़ी अहम है कि ये जो सब कुछ हो रहा है उसके अंदर इंडिया के साथ नॉर्मलाइजेशन का भी कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है वहां भी जब तक मोदी हुकूमत की छुट्टी नहीं होती मुश्किल है। अगली हुकूमत अगर कोई आई नॉन मोदी हुकूमत, तो वो बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाएगी, मगर वहां भी अभी एक ब्लॉकेड है। तो इंडिया के साथ ब्लॉकेड है, अफगानिस्तान में अभी एक ब्लॉक खुला है, मगर अभी पता नहीं कितनी और ब्लॉकेड्स हैं जिनको खोलना है। और अमेरिका के साथ तल्लुकात जो है वो ऐसे हैं, आधा अमेरिका कह रहा है पाकिस्तान को टाइट करो, इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है, ये हम कह रहे हैं हम स्केपगोट ना करें, और उधर से दूसरी तरफ प्रेसिडेंट बाइडेन इज इन ट्रबल, वो उसके ऊपर वहां अटैक आ रही है, इसको इम्पीच करो, इससे हमारे साथ ज्यादती की है। और जाते जाते मैं ये कह दूं कि इससे पहले, इस विड्रॉल से पहले, nearly 70% ऑफ अमेरिकन सर्वे ने शो किया था कि वो इन फेवर ऑफ विड्रॉल थे। बिल्कुल, छोड़ो आ जाओ घर, वो अब गिर के 49% पे आ गया आफ्टर द वे दिस विड्रॉल हैज टेकन प्लेस। और बहुत से लोग नाराज हैं कि ये बाइडेन ने हमारा जो स्टेटस था एज अ ग्लोबल सुपर पावर उसको डैमेज कर दिया है विड्रॉल के अंदर। और इसीलिए रिपब्लिकन्स जो हैं, और इसके अंदर डेमोक्रेट्स भी हैं, डेमोक्रेट 70% से 84% से गिर के अब आ गए हैं 69% पे सपोर्ट फॉर द वे द विड्रॉल टुक प्लेस। रिपब्लिकन्स 37 से 18-19 पे आ गए। तो मैं ये कह रहा हूँ वहां भी बहुत सी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और ये ना हो कि जो बाइडेन अपने आप को बचाने के लिए और फिर रीअसर्ट करने के लिए फिर ना कोई ड्रामा, कोई नए ना इश्यूज खड़े कर दें टू फ्लेक्स देयर मसल्स। और यूरोप भी ये देख रहा है कि अमेरिका क्या करेगा, बिकॉज यूरोप विल फॉलो अमेरिका। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सेठी साहब आपके वक्त का, और मेरे ख्याल से बड़ी टाइमली बहस थी। ये बहुत ज़रूरी था ये चीज़ें, और आपने देखा कि ऑडियंस की आज इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा थी, बहुत सवालात, और वो बहुत मतलब लोग इस वक्त बहुत बेयकीनी की आलम में हैं कि भाई क्या होने वाला है, होगा क्या, और आपने बहुत सारे सिनेरियोस पेंट किए। हम यही दुआ करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो इस बहुत ही मुश्किल और नाजुक मरहले के ऊपर एक यूनिटी दिखाते हुए आगे बढ़ें, ताकि बहुत सी जो नुकसानात जिनका अंदेशा है हमारे यहाँ वो ना हो पाए। और इसी के साथ जी जाते जाते मैं सिर्फ ये कहूंगा कि इसको मिसअंडरस्टैंड ना करें मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने एक रोड मैप आपको दिखाया है कि ये रोड मैप जो है ये मुमकिन है, मगर इसमें बहुत से हर्डल्स हैं, बहुत से रोड ब्लॉक्स हैं, और ये डिरेल भी हो सकता है। मगर अगर ये ना हुआ तो बड़े मसले बन जाएंगे, और सबकी कोशिश होगी किसी तरीके से इसको किया जाए, मगर ये नहीं कि ये होने जा रहा है, ये कोशिश होगी कि इस किस्म की चीज की जाए। बिल्कुल कोशिश होगी। बहुत शुक्रिया सोलंकी साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और नाजरीन, कल शब 9 बजे हमारी दोबारा मुलाकात होगी,
اور امید ہے کہ آپ فون سروسز جو بند کی ہیں، ہماری پچھلے وزیر داخلہ تھے بہت ہی رحمان ملک صاحب، انہوں نے ایک روایت شروع کر دی تھی اور اب وہ دیکھیے پکی ہو گئی ہے کہ اس وقت ملک بھر میں آج اور کل فون سروسز جو ہیں وہ بند رہیں گی. یہ کمال کی بات ہے کہ پولیس اپنا کام نہیں کر رہی، جو جن لوگوں کا یہ کام ہے لا انفورسمنٹ کا وہ نہیں کر رہے، اور پورے ملک کا نیٹ ورک بند ہے. تو ہم یہی امید کرتے ہیں کہ اگلے سال کچھ بہتری آئے تاکہ کم از کم عوام اس پریشانی سے تو چھٹکارا پائیں. خدا حافظ. خدا حافظ.